ایران سے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے۔ 36 سے 72 گھنٹے میں اچھی خبر آ سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی اخبار سے گفتگو۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایران پر حملے نہ کرنے کا کہا تاکہ ایرانی قیادت اور نمائندے متفقہ تجاویز پیش کر سکیں۔ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ امریکی فوج کو ہر لحاظ سے تیار رہنے کا بھی کہہ دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع صرف 3 سے 5 دن کے لیے کی۔ ادھر نیو یارک ٹائمز نے پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ثالثوں کو ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے بعد مثبت اشارے مل گئے۔ آئندہ چند دنوں میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹیں بتا دی۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی وعدہ خلافی، آبِ ہرمز کی ناکہ بندی اور ٹرمپ کی دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا بھی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں فرق دیکھ رہی ہے۔ ایران نے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا اور کرتا رہے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے کہا کہ جنگ بندی صرف اسی صورت معنی رکھتی ہے جب اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تمام محاذوں پر اسرائیلی جنگی سرگرمیاں روکنا ہوں گی۔ فوجی جارحیت یا دباؤ کے ذریعے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ چیئرمین ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی بولے، مذاکرات سے پہلے جو وعدے کیے تھے اس پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ ثابت ہو گیا ہمارا دشمن ناقابل اعتماد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ خطے کے امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کی۔ اپنی اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی طرف سے صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ۔ شرکاء نے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی بھی ملاقات۔ خطے میں امن کے قیام اور جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ دونوں ممالک کے خطے میں امن اور تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی نے ایرانی حکومت کی عسکری کمر توڑ دی۔ دفاعی صنعتی ڈھانچہ تقریباً تباہ ہو چکا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا دعویٰ، بولی امریکی حملوں سے ایرانی بحریہ کا نام و نشان مٹ چکا۔ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز بنانے کی صلاحیت کئی سال پیچھے دھکیل دی گئی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے امریکی ناکہ بندی کو ایرانی معیشت کے لیے سب سے بڑا دھچکا قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کا ہدف ایران کی معاشی لائف لائن کو کاٹنا ہے۔ ناکہ بندی کے باعث ایران کا اہم برآمدی ٹرمینل خارگ چند روز میں تیل سے بھر جائے گا۔ ایران اپنے تیل کے کنویں بند کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسکاٹ بیسن نے ایران کی مدد کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ایران کا امریکی ناکہ بندی کا جواب، آبِ ہرمز میں بڑی کارروائی۔ اسرائیلی جہاز سمیت 2 بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ پریس ٹی وی کے مطابق پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ دونوں جہازوں نے بار بار قواعد کی خلاف ورزی کی۔ دونوں جہازوں کو قبضے میں لے کر ایرانی حدود میں منتقل کر دیا گیا۔ جہازوں کی شناخت ایم ایس سی فرانسسکا اور ایپیمنڈوس کے نام سے ہو گئی۔ ایم ایس سی فرانسسکا کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلومبرگ کے مطابق ایرانی گن بوٹس نے 3 کنٹینرز پر فائرنگ کی۔ ایک جہاز کے کنٹرول روم کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران سے قبل امریکی افواج بھی 2 ایرانی جہاز قبضے میں لے چکی ہے۔ چین نے ایران کو تحفے بھیجنے سے متعلق ٹرمپ کے الزامات مسترد کر دیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ امریکی قبضے میں لیے گئے جہاز پر ایران کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا۔ یہ غیر ملکی کنٹینر جہاز تھا۔ چین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرمپ اور نکی ہیلی کے دعوے بدنیتی پر مبنی قیاس آرائیاں ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں چین کا کردار ہمیشہ مثالی رہا۔ تنازعات کا حل بات چیت اور سفارتکاری سے نکالا جانا چاہیے۔
साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने ईरान के साथ जंग को सदारती नाकामी करार दे दिया। कहा यह जंग ज़रूरी नहीं थी, इसके पीछे कोई वाज़ेह मकसद या हदफ मौजूद नहीं। ये जंग दरअसल नेतन्याहू के एक पुराने ख्वाब को पूरा कर रही है, यानी ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। नेतन्याहू कई साल से अमरीका को ईरान पर हमले के लिए कायल करने की कोशिश करते रहे। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मौतरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राब्ते और मुलाकातें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी की तारीफ की। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। फरीकैन के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा योवेट कूपर की जानिब से ईरान जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। कहा खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात जल्द अज जल्द दोबारा शुरू होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का भी जंग बंदी में तोसी के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी। लंदन में आबनाए हॉर्मस की सिक्योरिटी पर अहम आलमी इजलास। 30 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक। इजलास में आबनाए हॉर्मस को महफूज और खुला रखने पर गौर। इजलास 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कतर का भी फरीक़ैन से आबनाए हॉर्मस खुला रखने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा आबनाए हॉर्मस की बंदिश ने मसले को बैनुल अक़वामी बहरान में बदल दिया। दोबारा जंग का आगाज़ आलमी मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। उधर फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 34 ईरानी जहाज आबनाए हॉर्मस अबूर कर गए। ईरान का $910 मिलियन का तेल आलमी मंडी में पहुंच चुका है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 के करीब। बरतानवी खाम तेल $99.5 फी बैरल में फ़रोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल से ऊपर रिकॉर्ड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1576 की कमी से बंद हुआ। जापान का निकाई इंडेक्स 304 पॉइंट्स बढ़ गया। हैंग सेंग, कोस्पी और ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स में मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी रही। डाउ जोन्स, S&P और निस्डैक इंडेक्स में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। सऊदी मगरबी साहिली शहर यंबा से क्रूड ऑयल टैंकर्स जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। क्लियर ओशन पोलैंड 73,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। क्रूड ऑयल का दूसरा जहाज 23 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। दुनिया को तारीख के सबसे बड़े तवानाई बहरान का खदशा। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फतेह बिरुल के मुताबिक तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और खादों की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। ये बहरान मईशत के तमाम शोबों में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा।